لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، آج قرآن کریم مکمل ہوا ہے. قرآن یہ اللہ رب العزت کی کتاب بھی ہے اور یہ اللہ پاک کا کلام بھی ہے. اس دنیا میں قرآن کریم سے زیادہ برکت والی، مرتبے والی، عزت والی اور کوئی چیز نہیں. حضرات انبیاء کرام بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا اور کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے. بہت عظیم انعام ہے اللہ کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. قرآن اعلان کرتا ہے کہ اگر قرآن کریم کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا بوجھ برداشت کرتے، چورا چورا ہو جاتے. یہ قرآن کہتا ہے. آسمانوں پر اتارا جاتا، آسمان میں بھی اتنی طاقت نہیں جو اس کا بوجھ برداشت کر سکے. اندازہ لگائیے اللہ نے اپنے کلام کو ہمارے لیے کتنا آسان کیا. لوح محفوظ سے قرآن کریم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور قلب اطہر کے واسطے سے امت تک پہنچا. کلام پاک کا جو بوجھ تھا وہ قلب اطہر نے اٹھا لیا، ہم فری ہو گئے. بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. کلام پاک میں جو جلال کی کیفیت تھی جس سے پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، وہ سارا جلال قلب اطہر نے برداشت کیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے. آپ کے قلب پر قرآن نازل ہوا اور پھر ہم تک پہنچا تو ہم پڑھنے کے لائق ہوئے، ورنہ ہم کیا اور ہماری زبان کیا کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. بہت اونچی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے. کیا بات ہے. اگر کسی کو پی آئی کے ساتھ
یا پولیس کمشنر کے ساتھ یا کسی منسٹر کے ساتھ 2 منٹ بات کرنے کا موقع ملے، پھر دیکھو حضرت اڑیں گے ہوا میں. اور سی ایم یا پی ایم کے ساتھ مل جائے پھر کیا کہنے. اس کی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں، تو ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں. کیا اللہ کی اہمیت نہیں ہمارے دلوں میں؟ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ سے بات کرتا ہے، تو ہم کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ میرے بھائی، یہ عظیم الشان نعمت اللہ نے دی ہے، یہ پڑھنے کے لیے دی ہے. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. شادی ہوئی، دلہن کو تحفے میں دے دیا، دلہن لے آئی اور رکھا ہوا ہے طاق میں کہ برکت آئے گی. اس طرح سے کوئی برکت نہیں آتی. قرآن پاک کے حقوق ادا کرو گے تو قرآن کی برکت ملے گی، اور اگر قرآن کریم کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو اس کا وبال آئے گا. قرآن اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. جیسے ہمیں ماں باپ اللہ نے دیے، تو ماں باپ کے حقوق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اولاد دی ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مال کے بھی حقوق ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا ہے، اس کلام کے بھی حقوق ہیں. اگر اس کو ادا کریں گے تو اس کی خیر و برکت ملے گی. بنیادی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن کریم کے 4 حق ہیں. نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا، سچے دل سے یہ ماننا اور یقین کرنا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ یہ حق تو ہم نے ادا کر دیا. میں ادا کیا کہ نہیں؟ بولو بھائی، قرآن پر ایمان ہے یا نہیں تمہارا؟ زور سے بولو. ہاں، اس میں بھی دھیرے بولو. بھائی قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یوں بولو. الحمدللہ، اللہ اس کو باقی رکھے. اللہ ہماری اولاد اور ہماری نسلوں میں بھی اس کو باقی رکھے. دوسرا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اللہ نے کتاب دی ہے نا، پڑھنے کے لیے دی. اس کو پڑھو. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے. صرف الف لام میم پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملے گی. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، الف جب آپ پڑھیں گے تو 3 حرف ہوں گے، حمزہ لام الف، تو الف ادا ہوگا. میم، میم یا میم، تو میم ادا ہوگی. اگر الف لام میم آپ نے پڑھا تو الف لام، لام میں بھی 2، میم 3 اور میم میں بھی 3. تو گویا اگر الف لام میم آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو 90 نیکیاں ملیں. ہے کوئی کتاب ایسی جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اتنی نیکیاں ملتی؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ قرآن کھولتا ہے اور تلاوت شروع کرتا ہے تو فرشتے آ کے بھیڑ لگا دیتے ہیں سننے کے لیے. ہم دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن آقا نے فرمایا ہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، آقا کی بات جو ہے بالکل پکی اور سچی. حضور نے فرمایا کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، فرشتے بھیڑ لگاتے ہیں سننے کے لیے. میرے بھائی، یہ عظیم الشان کتاب ہے. جس محفل میں فرشتوں کی شرکت ہو جاتی ہے اس محفل میں بیٹھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرشتے معصوم مخلوق ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. جہاں وہ پہنچیں گے وہاں خیر و برکت آئے گی. تو میرے بھائی، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کا یہ حق ادا کرنے والے بنے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم
اور 40 دن میں ایک مرتبہ پڑھنا، یعنی 40 دن میں ایک قرآن ختم کرنا، یہ تمام مسلمانوں پر قرآن کا حق ہے کہ وہ 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم میں بہت سے ہیں جنہوں نے 40 مہینوں سے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ 40 سال سے بھی ایک ختم نہیں کیا۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ہم میں بہت سے بھائی ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم سیکھنے کے لیے کچھ وقت فارغ کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کا کلام پڑھنا نہیں جانتے، اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہوگی؟ اس لیے میرے بھائی اس طرف دھیان دیں، اپنے بچوں کو بھی کم عمر کے اندر مدرسوں میں رکھیں، مکتبوں میں رکھیں، تاکہ ہمارا جو حال ہے وہ ہمارے بچوں کا نہ ہو۔ ہم بڑے ہو گئے، قرآن پڑھنا ہمیں نہیں آتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی نکلے۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ میں اکثر لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، لوگ آتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں چلتی ہے دکان، گھر میں جھگڑے بہت ہیں، تو میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں، کیا آپ اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں قرآن پڑھتے ہیں؟ جواب نہیں پڑھتے۔ میں پہلا عمل یہی بتاتا ہوں کہ بھائیوں، اپنے گھر میں اور اپنی دکان میں، اپنے کارخانوں میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھو، جتنا آپ پڑھ سکتے ہو، 1 رکوع 2 رکوع، 1 پارہ، پاؤ پارہ، جو اللہ توفیق دے، گھر میں بھی پڑھو اور اپنی دکان اور کارخانوں میں بھی پڑھو۔ انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی، فرشتوں کا آنا جانا ہوگا تو شیاطین خود بخود بھاگیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ بے شمار لوگوں کو بغیر کسی تعویذ کے صرف اسی نسخے سے فائدہ ہو گیا، دکان بھی چل رہی ہے، جھگڑے بھی ختم ہو گئے، جب کہ ہم عمل تو کریں اس پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بنیں گے۔ ہمارے کچھ بھائی جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن چند صورتیں تو ان کو یاد ہوتی ہی ہے۔ بھائی الحمد کی صورت ہے، علم تر سے والناس تک کی 10 صورتیں کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے۔ اتنا تو آپ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں گھر میں، روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھو زور سے۔ اتنا تو دکان میں پڑھ سکتے ہو، نہیں پڑھ سکتے؟ جتنا آپ کو یاد ہے اتنا تو پڑھو میرے بھائی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے ہماری طرف، تو اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ الحمد کی صورت میں کیا ہے، علم تری کیف کی صورت میں کیا ہے، لإیلاف میں کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اس کا بہترین ذریعہ جو ہے کہ ہم اپنی مسجد میں تفسیر کا اہتمام کریں۔ کسی بھی عالم دین سے وقت لے کر ہفتے میں 1-2 دن جو ہے تفسیر کا سلسلہ شروع کریں، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر ہماری مسجد میں تفسیر شروع ہو گئی تو ہم گویا کہ قرآن کریم کے حق کو ادا کرنے والے بن گئے۔ اب جو نہیں سنتے ان کا مسئلہ ہے، ہم نے انتظام کر کے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اور لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت نہیں، 10 سے 15 منٹ اگر آپ قرآن کو دیں گے، انشاءاللہ 1 سال میں پورے قرآن کی تفسیر ہو جائے گی۔ ہمارے استاذ تھے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیوبند میں ہمارے ایک ساتھی کو جو ایک مسجد کے امام تھے حکم دیا کہ روز نماز کے کسی ایک نماز کے بعد قرآن کی تفسیر کرو۔ روز یہ ہفتہ 15 دن میں ایک بار بیٹھتے ہیں نا، تو گیپ اتنا ہو جاتا ہے کہ سب بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ روزانہ تفسیر کرنی ہے، اور سال پورا ہونے سے پہلے پہلے قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اب حضرت کا حکم تھا، تو وہ ساتھی بیچارے محنت کرتے تھے،
اور 15-20 منٹ 25 منٹ روزانہ تفسیر کرتے اور سال پورا ہونے سے پہلے قرآن پورا کرتے، مسجد بھر جاتی۔ قرآن چیز ہی ایسی، آپ اللہ کے بندوں کو بتاؤ تو صحیح، وہ خود آئیں گے۔ اس میں کشش ہے قرآن کریم میں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سنا ہے اور سن کر ایمان لے آئے، ہزاروں کی تعداد ہے، ہزاروں کی۔ حضرت عمر ایمان لائے کیسے؟ مشہور واقعہ ہے، سورہ طٰہٰ آپ نے سنی، دل کی کیفیت پلٹ گئی۔ جا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، قرآن کی چند آیتیں جو کان میں پڑی ہیں اور اس نے دل کو جو پلٹا ہے تو حضور کے غلام ہو گئے۔ اثر ہے اس میں، اللہ کا کلام ہے میرے بھائی۔ انسانوں کے کلام میں اثر ہوتا ہے، اللہ کا کلام۔ تو میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ صرف سن کر ہم سنی نہ بنے بلکہ عمل کرنے والے بنے۔ اس تیسرے نقطے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنی مسجدوں میں تفسیر کا نظام بناؤ۔ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ دوسروں کو پڑھائیں، آپ قرآن کریم کے معانی اور مطلب کو جانتے ہیں تو آپ دوسروں کو بتلائیں۔ قرآن میں جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ دوسروں سے وہ بات کریں، جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، اس کی آپ دعوت چلائیں، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے آپ دوسروں میں جا کر دعوت کریں اور ان کاموں سے، گناہوں سے ان کو روکنے کی فکر کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ یہ قرآن کریم کے 4 حق ہیں، یہ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی ایسے ایسے عاشقین قرآن گزرے ہیں کہ رمضان المبارک میں 60-61 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ بہت دور کی بات نہیں، ابھی 25-30 سال پہلے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہم میں سے بہت سو نے دیکھا بھی ہوگا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رمضان سے پہلے بہت سارے علماء کے نام خط بھیجے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور رمضان کے بعد مجھے خط لکھ کر بتائیں کس نے کتنا قرآن پڑھا۔ رمضان آیا، رمضان گیا، حضرت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنا اپنا معمول لکھ کر حضرت شیخ کو بھیجا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ الحمدللہ رمضان میں 61 قرآن ختم کی۔ میرے بھائی ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، دن میں ایک قرآن ختم، رات میں ایک قرآن، اور ایک تراویح میں 61 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی ختم فرماتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور اتنے آنسو ان کے بہتے تھے کہ ان کے چہرے پر، ان کے گال پر آنسوؤں کی نہر بن گئی تھی۔ میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جو ہے وابستہ کریں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لو مجلس سے اٹھنے کی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔